کابینہ میں فیصلے ہوئے ہیں ان کی بابت ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے توسط سے قوم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 26ویں آئینی ترمیم آج پارلیمنٹ میں پیش ہونے جا رہی ہے، تو اس کے نکات آپ سب کے آلریڈی سامنے ہیں۔ یہ وہی متفقہ مسودہ ہے جو 26 نکاتی جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے کلیئر کیا تھا اور جس پہ پولیٹیکل کنسنسس پہلے کروایا گیا۔ سب سے پہلے حکومتی اتحادی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، پاکستان مسلم لیگ صالح حسین صاحب، اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی خان صاحب، مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق صاحب، نیشنل پارٹی بلیدی صاحب اور پھلین صاحب مالک بلوچ صاحب کی خصوصی ہدایت پہ، اور جو ہمارے دیگر، میرے خیال میں اگر عطا صاحب میں کوئی نام بھول رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیجئے گا، ایم کیو ایم کا میں نام لے چکا ہوں۔ سب سے بڑا ہمارے جو حلیف ہیں بلوچستان عوامی پارٹی، جناب خالد مقصی صاحب اور جناب منظور کاکڑ صاحب، یہ سارے جو پارلیمانی لیڈران ہیں، انہوں نے آپ کی نالج میں ہے کہ مختلف اوقات میں میٹنگز کی، جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی جس کے مینڈیٹ میں یہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ان کے امینڈمنٹس کو بھی دیکھنا تھا۔ سید خورشید شاہ صاحب نے بڑے تحمل سے یہ سارا عمل جاری رکھا، اور اس ساری کاوش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب کی جو انتھک محنت اور کاوشیں اور کوشش ہیں، جو انہوں نے نہ صرف اتحادی جماعتوں کو انگیج کیا بلکہ اکراس دا آئل بھی انہوں نے اپنی انگیجمنٹ رکھی، اور جمعیت پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کانسٹنٹ انگیجمنٹ رکھی۔ جو آئینی پیکج کا بریک تھرو میں کہوں گا، وہ ہمارے اتحادی جماعتوں نے جو ایک لارجر مسودہ دیا تھا اس کو نیگوشیٹ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں، جو ان کی میٹنگز ہوئی جمعیت علماء اسلام کے قائد اور ان کی لیگل ٹیم سے، اور آپ کو یاد ہے اس کے فالو اپ میں پھر دوسری میٹنگ ہوئی جاتی عمرہ لاہور میں، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور ہمارے جو دونوں جماعتوں کے آئینی عہدیداران ہیں، صدر مملکت صدر آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم پاکستان، اپنی اپنی ٹیموں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ وہاں پہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم سے ایک طویل مشاورت ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے پریس ٹاک بھی کی تھی جس میں انہوں نے اس عندیہ دیا تھا کہ ہمارا لارجر جو ہے وہ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ واپس آ کے پھر ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کو کانفیڈنس میں لیا اس مسودے پہ، اور آج کابینہ نے جس مسودے کی منظوری دی ہے یہ وہی متفقہ مسودہ ہے۔ البتہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے جو 5 ترامیم ہیں سجیسٹ کی ہیں، جو کہ آئین میں اسلامک پروویژنز کے حوالے سے ان میں کچھ کلیئرٹی لانے کے لیے، شریعت کورٹ کے وہ ججز جو کہ سپریم کورٹ میں جج اپوائنٹ ہونے کے اہل ہوں، ان کے بارے میں ایک کلاز، آئین خاموش تھا، وہ کلاز ڈالی گئی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رپورٹس آتی ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے، اس کی ٹائم لائن 2 سال تھی، اس کو 1 سال کیا گیا۔ جو شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے ربا کے بارے میں، وہ ٹرانسلیٹ نہیں تھی ہو رہی پرنسپل آف پالیسیز میں، اس کو وہاں پہ ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ جو شریعت کورٹ کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے، اس کے مینر میں کچھ ابہام تھا، اس کو دور کیا گیا۔ تو وہ امینڈمنٹس آج انہوں نے ہمیں انفارم کیا ہے، جو ان کے لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے، وہی ترامیم اس ڈرافٹ کا حصہ تھیں جو کمیٹی نے پاس کیا۔ تو وہ ترامیم انشاءاللہ العزیز یہ کابینہ کا اور اتحادی جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ ترامیم اگر جے یو آئی ایف آج
जमा करा के फ्लोर ऑफ हाउस पे लाएगी तो हम उस पर वोट करेंगे। बाकी चीज़ें वही हैं जिसमें आइनी बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट की सतह पे, और सूबों में भी आइनी बेंचेस का मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर दिया गया है, रेलेवेंट प्रोविजन दे के उसको मशरूत किया गया है, क्योंकि उसके लिए आपको लॉजिस्टिकल तैयारी की भी ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरत भी देखनी है कि आया वहाँ पे लिटिगेशन या उस कैटेगरी के वो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की हद तक वो महदूद होगी, एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसमें 199 की 2 शिक्के हैं, वो अगर कायम होती हैं तो उसको कायम करने से पहले उस सूबे की सूबाई असम्बली जो है वो टोटल मेंबरशिप की 51% के साथ रेजोल्यूशन पास करे तो वो नाफिजुल अमल हो जाएंगी। ये तजवीज़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पे आई और फिर हमने इस पर कंसेंसस डेवलप किया और इसको उन्होंने कहा कि उस सूबे के मुंतखब असम्बली को आप ये चॉइस देंगे कि अगर वो उस हाई कोर्ट में, उस सूबे की हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क़याम चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो तश्कील है यानी कि जजेस की जो नॉमिनेशन है उसका इख्तियार चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है उसके पास होगा। ये एक जुडिशल फंक्शन है क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी कन्फर्मेशन जो है वो आइन के ताबे 18वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। पहले सदर मुमलिकत करते थे वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस की एडवाइस पे, लेकिन हमने 18वीं तरमीम में से एक लार्जर कंसेंसस डेवलप करने के लिए तो जुडिशल कमीशन की जो नई हैयत और शक्ल है इस मुसवदे के मुताबिक उसमें चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, 4 पार्लियामेंटेरियंस 2 सेनेट से और 2 कौमी असम्बली से, एक अपोजिशन और ट्रेरी से, ये उसका हिस्सा होंगे। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पहले भी उसका हिस्सा थे, अब भी रहे। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को और जिनके लिए 184 और 199 और एक्सरसाइज होती हैं और जिनके हवाले से एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ज़्यादा इश्यूज़ हमें आते हैं हमेशा, अक़लियतें यानी कि गैर मुस्लिम जो हमारी बरादरी है पाकिस्तान में और ख़वातीन, ये स्पीकर कौमी असम्बली नॉमिनेट करेंगे गैर मुस्लिम या ख़ातून में से, पार्लियामेंट से बाहर से एक ऐसी शख्सियत को जो क्वालिफ़ाई करते हों कि वो मुंतखब हो सके एज ए टेक्नोक्रेट सेनेट के लिए। उसकी वजह ये थी कि हमारा ख्याल था कि उनकी इनपुट बेहतर होगी, उसके लिए रेलेवेंट फील्ड में 20 साल का तजर्बा है, वो अच्छी शोहरत के हामिल हों और उनकी पब्लिकेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से सिविल सोसाइटी को भी उसका हिस्सा बनाया गया है। ये और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे पहले की तरह रहेंगे। सूबाई जो है जुडिशल कमीशन उसकी शक्ल वही रहेगी, वो मर्ज हो जाता है। अगर फ़ोन साइलेंट पे कर ले मैं आपका बहुत शुक्र अदा करूँगा। वो जो है वो उस सूबे के जब तैनातियाँ होंगी या उस सूबे से जजेस की जो परफॉर्मेंस एवेलुएशन है वो होगी, तो उसके लिए उस सूबे का जो कमीशन का हिस्सा है हमेशा से वो बैठते हैं उस सूबे के चीफ़ जस्टिस, वहाँ के सीनियर प्यून जज, वहाँ की बार काउंसिल का नुमाइंदा और सूबाई हुकूमत के जो वज़ीर कानून है वो इसका हिस्सा बदस्तूर रहेंगे। एक नई चीज़ जो शामिल की गई है वो परफॉर्मेंस एवेलुएशन है कि आवाम को ये बहुत ज़्यादा शिकायत है कि उनके 8-8, 10-10 साल मुकदमे पड़े रहते हैं, सुनवाई नहीं होती और तारीखें डलती हैं, तारीख पे तारीख। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार होगा कि वो रूल्स बना के एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दें पूरे मुल्क में। मैं आपसे फिर इस्तदा करूँगा जो भाई भी हैं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर इस फ़ोन को या बाहर ले जाएं या प्लीज़ साइलेंट पे कर दें। सारे दोस्त कर रहे हैं, मेहरबानी करें। सर मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने सिर्फ एक छोटी सी इस्तदा की है कि फ़ोन साइलेंट कर ले बस। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में और सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस के साथ उनकी मुशावरत से परफॉर्मेंस एवेलुएशन जो है हाई कोर्ट के जजेस की टाइम टू टाइम वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि ऐसे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो अपने हलफ के मुताबिक बहुत अच्छा काम करते हैं
انہیں تو ترقی کی منازل بھی طے کرنی چاہیے اور ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ دکھ کے ساتھ بات کہی جاتی ہے کہ ماضی میں یہ بہت زیادہ شکایت آئی ہے کہ کنفرمیشن کے بعد جو ان کے کام کی استعداد ہے یا کام کرنے کی لگن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو جب آپ ٹیکس پیئر کی دی ہوئی رقم سے یہ نظام چلا رہے ہیں اور آپ کو تمام سہولیات ہیں، اچھی مراعات دی جاتی ہیں سپیریئر جوڈیشری کو تاکہ اپنے کام پہ توجہ دیں، اور ان کو گھر دینا، ان کی سیکیورٹی کا انتظام رکھنا، ان کو مناسب تنخواہ، ان کے یوٹیلیٹی کے اخراجات، یہ سارا کچھ جو ہے وہ صدارتی آرڈر میں شامل ہیں۔ ایسے جج صاحبان جن کے بارے میں کمیشن یہ رپورٹ کرے کہ ان کی جو پروفیشنل استطاعت ہے، کمپیٹنس ہے، وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے ان ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ کیسز وہ پھر کمیشن ریکمینڈ کرے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہی اس کی پرانی شکل رہے گی۔ چیف جسٹس، ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوں گے۔ وہ 6 مہینے کا وہاں پہ ٹائم دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک شکوہ رہا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ وہاں سال ہا سال ریفرنسز کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ 2-4 کلازز آپ نے دیکھی ہوں گی، کچھ 18ویں ترمیم میں کام کرتے ہوئے کچھ چیزیں کئی دفعہ ظاہر ہے انسانی آنکھ ہے، کچھ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں۔ وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ 5 ایڈوائزرز جو ٹیکنیکل سائٹ سے ہوں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کابینہ کی اسسٹنس کے لیے اور وزیر اعظم کی اسسٹنس کے لیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں وفاقی ایڈوائزرز کو رائٹ آف آڈینس ہے کہ وہ جائیں اور اپنے محکموں کے سوالوں کا جواب دیں، اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں۔ صوبوں کے بارے میں یہ پروویژن خاموش رہ گئی تھی، وہ رول دے رہے ہیں کہ اب صوبائی ایڈوائزر جو آئین کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں انہیں رائٹ آف آڈینس ہوگا صوبائی اسمبلی میں۔ آرٹیکل 48 ایڈوائس کے بارے میں اس کی وہ لینگویج سیم ہی رہی ہے، وہ پابند ہوتے ہیں صدر ایڈوائس کے اور اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا، لیکن مصطفیٰ امپیکٹ سے پہلے وزراء اور وزرائے مملکت بھی ایڈوائس بھیجتے تھے ڈائریکٹلی۔ اب وہ نظام چینج ہو گیا، اب کلیکٹیو وزڈم پریویل کرتی ہے، سارا کام کابینہ کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ترمیم ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ آپ بار بار پوچھ رہے تھے، ابھی وہ اس پیکیج کا حصہ ہے۔ ماضی قریب میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے پورے ملک کے کمیشن، جس میں 5 صوبائی ہائی کورٹ یعنی بشمول اسلام آباد اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو وفاق کا کمیشن ہے، وہ بہت بڑی اس کی تعداد ہے۔ یوں سمجھ لینا جی کہ 9 رکنی کمیشن یہاں پہ ہے اور 20 لوگ جو ہیں وہ صوبوں اور اسلام آباد سے آتے ہیں۔ تو یہ 29 رکنی جو کمیشن اکٹھا میٹ کرتا رہے، جہاں پہ میں نے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ اس بات کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ، ان کی ایویلویشن کے حوالے سے پارلیمان کے رول کو ریوزٹ کیا جائے، جس کے بعد پھر یہ اخبارات کی بھی زینت بنا اور پھر کچھ کیسز فکس ہو گئے تھے، اس میں فیصلے بھی آئے۔ تو اس کمیشن نے اپنی رول میکنگ کے لیے تجاویز مرتب کی اور انہی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور میں بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹس ہوئیں۔ جو سینیورٹی کا پرنسپل تھا، ساروں نے اسے بیٹھ کے ریوزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپ فٹنس کے ساتھ بھی ملا کے دیکھیں، اور فرسٹ 3 کے پینل میں سے سپریم کورٹ ایلیویشن ہو یا چیف جسٹس ہائی کورٹس ہو، وہ جو پہلے 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کے ناموں پہ غور کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی، اور جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ان کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی، جو پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں، وہ نمبر 3 سے لیا گیا۔ تو وہی جو اصول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اس میں بل میں سجیسٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ اختیار وزیر اعظم استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنا یہ اختیار تفویض کیا ہے پارلیمان کو۔ تو جس طرح باقی سلیکشن کے لیے پارلیمان میں لارجر کمیٹیز ہیں، اس کو اپوزیشن اور حکومت کا توازن دینے کے لیے 12 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے، 8 MNAs اور 4 سینیٹرز کی یہ کمیٹی ہوگی، اور یہ حکومت اور اپوزیشن میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جائے گی۔
اور یہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم کو نام فائنل کر کے بھیجے گی، جس کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے۔ میرے خیال میں ہم نے اس پہ بہت محنت کی ہے، بار لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی، سول سوسائٹی میں بھی جہاں پہ کچھ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان سے بھی پوچھا گیا، ہم تمام جماعتوں سے بہت زیادہ اس پہ مشاورت ہوئی، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے اپوائنٹمنٹ کے پروسیس میں اور زیادہ شفافیت آئے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کا ٹینیور جو ہے وہ 3 سال مقرر کیا گیا ہے۔ ماضی میں ہم نے بڑے تلخ تجربات دیکھے، جو لمبے ٹینیور تھے ان میں کیا ہوا۔ ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے سوو موٹو اور 184 کا استعمال ہوا۔ آج کی سپریم کورٹ میں جو فورسیبل فیوچر ہے اس میں سید منصور علی شاہ صاحب کا 3 سال سے کچھ دن زیادہ ہیں، ادروائز کوئی ایسا میجر ایفیکٹ نہیں آ رہا، لیکن لاز بنتے ہیں ہمیشہ پوسٹیرٹی کے لیے، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹینیور کو 3 سال پہ یا ریٹائرمنٹ ایج واٹ ایور کمز فرسٹ اس کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ آپ اگر 65 سال عمر پوری کر جاتے ہیں تو 1.5 سال بعد بھی 1.25 سال بعد بھی ریٹائر ہی ہوں گے، لیکن اگر آپ 65 سال سے پہلے 3 سال آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں تو ریمیننگ ٹینیور کے لیے پھر آپ اس کو ریٹائرمنٹ تصور ہوگی۔ تو یہ کاپیز آپ ساروں کے پاس ہیں، میں نے ایکسپلین اس لیے کیا، کوشش کی ہے آسان زبان میں کہ آپ کے توسط سے پوری قوم کی نظریں ہیں پارلیمان کی طرف۔ ہم نے اسی لیے پچھلے کم از کم 6 ہفتوں میں بہت باریک بینی کے ساتھ اس کام کے توجہ کے ساتھ کیا ہے، اور آج کابینہ میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے خاص طور پہ اپنی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سراہا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ جس قدر انہوں نے اس میں محنت کی ہے اس کو کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کہا کہ مجھے اس بل سے اتفاق ہے، اور ہم آج توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ وہ آ کے اس بل کو سپورٹ کریں گے، اور ان کی جو پروویژنز آئیں گی حکومتی اتحاد انہیں سپورٹ کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اچھی خبر ہے قوم کے لیے، ایک بڑا بیلنسڈ وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں کہ ہم نے پچھلے 6 ماہ میں بہت محنت کے ساتھ اور بڑی لارجر مشاورت کے ساتھ فوجداری قوانین میں بہت میجر تبدیلیاں جو ہیں وہ سجیسٹ کی ہیں اسی سیشن کے دوران، جو کہ اگلے 2 ہفتے جاری رہنے کا امکان ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا۔ وہ ترامیم کا پیکج جو تقریباً 100 کے قریب ترامیم ہوں گی، جن میں ٹرائلز میں جو ڈیلیز ہیں انہیں ختم کرنے کی، جو ایف آئی آرز کے معاملات ہیں انہیں بہتر کرنے کی، جو ضمانتوں کے ہیں، ڈسچارج کیاں ہیں، ایکسپرٹس کی رپورٹس ہیں، جو جہاں پہ چیزیں 150 سال سے رکی پڑی تھیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ جو جیلیں ہماری انڈر ٹرائل پرزنر سے بھری پڑی ہیں، جو مدعیوں کو انصاف نہیں ملتا، اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے۔ وہ مسودہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کریں گے۔ مختصر میں دو باتیں میں صرف مختصر کرنا چاہوں گا۔ آج پارلیمان کی بالادستی کے لیے دیکھیے، ہمارا جو 1973 کا آئین ہے وہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس کو انویزج کرتا ہے، اور اس میں پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے آئین بالکل واضح ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک تاریخی دن ہے پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے، کہ جو پارلیمنٹری سوورنٹی آئین کے اندر انویزج کی گئی تھی اس کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے، اور نہ صرف انصاف کی جو فراہمی اور انصاف کا سستا اور انصاف کا فوری جو ایک فراہمی ہے عوام کے لیے، اس کو آسان بنانے کے لیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اوریجنلی اس کو انویزج کیا گیا تھا، جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان وہ سائن ہوا، تو میں سمجھتا ہوں آج وزیر اعظم نے، شہباز شریف صاحب نے جب کابینہ میں بات کی، اور پاکستانی قوم کے لیے ایک، یہ میں سمجھتا ہوں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کابینہ نے اس کو منظور کیا، اور انہوں نے آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی کاوشوں کو سراہا کہ پچھلے 2.5-3 ماہ کے دوران جو اس پہ ایفرٹ ہوئی، اور دیکھیے کوئی کام عجلت میں نہیں ہوا، کوئی کام جلد بازی میں نہیں ہوا، ایک ایک شک کے اوپر، آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی جب اجلاس بلایا گیا تھا سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور دیکھیے جمہوری پروسیس اسی کا نام ہے، جمہوری سوچ اسی کا نام ہے کہ آپ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں، ہر شک کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کو اس پروسیس سے باہر نہیں رکھا گیا، اور میرا خیال ہے اتنی طویل مشاورت آئینی ترمیم کا یہ تقاضا تھا کہ اس کے اوپر اتنی طویل اور اتنی سود مند جو مشاورت ہے وہ کی جائے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ آنا جانا لگا رہا، اور یہ سیاسی جو معاشرے ہوتے ہیں اس میں یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے،
کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیانی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے جو آج ابھی اس کی منظوری دی ہے اس میں جس طرح اعظم صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کا شکریہ بھی ادا کیا, کابینہ کے ممبران کی کاوشوں کو سراہا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خصوصی طور پہ کہ انہوں نے جس طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا, اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اس پورے پروسیس میں انہوں نے بڑی کاوش کی, نوید قمر صاحب, شہری نعمان صاحبہ, جو دیگر سیاسی زعما ہیں انہوں نے, آصف علی زرداری صاحب کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پارلیمان کی تاریخ کا بھی ایک بہت اہم دن ہے, اور جو ہم نے وعدے کیے تھے نہ صرف اپنے منشور میں بلکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو مزید شفاف بنانے کے لیے, اور جو اس کے اندر کمیٹی کے اندر سول سوسائٹی سے ایک خاتون یا مائنورٹی ممبر کی جو انکلوژن ہے وہ بڑا سنگ میل ہے, کیونکہ خواتین کی جو اسپیشلی لائرز تھیں ان کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی تھی. تو نہ صرف ویمن ان لاء کے حوالے سے بلکہ جو سول سوسائٹی کے تحفظات تھے اس کو بھی اس میں دور کیا گیا ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. تو یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ہم صرف 1% سے بھی کم کاربن ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بٹ جب کلائمیٹ چینج سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں تو بہت بری طرح اس کا افیکٹ پاکستان کے اندر آتا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے اور کلائمیٹ چینج کے چیلنج کو اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ شک رکھی گئی ہے. تو میں اعظم صاحب اس پہ مزید کلائمیٹ چینج والی بات, آخری بات جو بہت سنجیدہ بات ہے, جیسے عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا, آپ کے سوالات کیونکہ دوسرے زیادہ ہوں گے. آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف ہے, اور رائٹ ٹو لائف کو ہماری کورٹس نے انٹرپریٹ کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری اس کی جہتیں نکالی ہیں. یہ پہلی مرتبہ ورلڈ اوور یہ ایکنالجمنٹ ہے, اور یو این نے اپنے قراردادیں پاس کی ہیں کہ کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ بنیادی حق ہونا چاہیے ہر شخص کا. ہمارے پاس آج وقت ہے, ہم آخری نسل ہیں جو پلانٹ کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو اس تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا, اور یہ قدرت کا نظام ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے. تو پاکستان شاید ان لیڈنگ کنٹریز میں آ رہا ہے جو اپنے آئین میں بنیادی حقوق میں شامل کر رہا ہے ان فیکٹس کو, ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. تو ہم نے یہ ریاست کی ذمہ داری اکنالج کی ہے, مرکزی اور صوبائی حکومتیں, کہ وہ اپنی پرائورٹی ترجیحات میں, چاہے وہ اسموک کے خلاف ہے جنگ, چاہے وہ ٹورنشل رینز بارشوں کے سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے ہے, چاہے وہ جو ہمیں شمال میں چیلنجز ہے سیلابوں کے اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے اس کے حوالے سے ہے, چاہے کچرے کے حوالے سے ہے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہے, اس کی بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے. اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس طرح کی جو شکیں ہیں آج ترمیمی بل میں, اس پہ میرے خیال میں نہ اپوزیشن کو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے ملک صاحب ایک سیکنڈ راشد بھائی اویس کے بعد یہ بتائیں کہ ایک بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. ایک جو چیز واضح کر دیں کہ فوجی عدالتوں سے متعلق جو ہے اس پہ بتا دیجیے کہ کچھ امینڈمنٹ ہو رہی ہیں اور کیا تمام ہی جو سول کیسز ہیں اس طرف منتقل ہوں گے. اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ سینٹ میں آپ پیش کریں گے اور قومی اسمبلی میں کون پیش کرے گا, اس کا بھی فیصلہ ہوگا. دیکھیں جو طے کیا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وہ یہ تھا کہ جو متفقہ ڈرافٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا, اور آج انہوں نے یہ اجازت دی کہ جو اس میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو تجاویز ہیں منوان اسی صورت میں وہ پیش کریں گے, اور جو طے شدہ ڈرافٹ ہے اس کی ریمیننگ جو ہے ڈرافٹ سینٹ میں وہ حکومت پیش کرے گی. قومی اسمبلی میں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ بل پاس ہوتا ہے تو وہ اس کو تھرو کروائیں گے انشاءاللہ العزیز, اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ساری جماعتوں کا کنسنسس یہاں پہ نظر آئے گا. راشد بھائی راشد بھائی اس کے بعد میں ادھر آتا ہوں, سنانا صاحب پھر آپ کے پاس آتا ہوں. کاکر صاحب ٹھیک ہے جی نہیں آپ دیکھیں یہ بڑا افینسو آپ نے سوال کیا ہے. یہ میرے خیال میں پروفیشنلی بھی بڑا بہت ہی میں کہتا ہوں لائن سے آگے جانے والی ہے.
12 रुकनी कमेटी जिसमें अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, 2/3 के साथ नए चीफ जस्टिस का फर्स्ट सीनियर मोस्ट जो 3 जजेस हैं उनमें से करेगा। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नेक नीति, इससे ज़्यादा शफाफियत, इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। अगर ये सारे मिल के कर देते हैं फैसला तो मेरे ख्याल में उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। और आपका बेंच का जो तश्कील मैंने एक्सप्लेन किया है वो हुकूमतें नहीं करेंगी, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी नॉमिनेशन सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स के लिए, अगर हाई कोर्ट्स में किसी स्टेज पे बनते हैं वो ही करेंगे। जी अस्सलाम। इस वक्त अब आपको हम बता रहे हैं कि अताउल्लाह तारड़ वफाकी वज़रा और साथ ही साथ वफाकी वज़ीर कानून भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि जुडिशल कमीशन में मेंबरान पार्लियामेंट भी होंगे, जबकि किसी सियासी जमात को इससे अलग नहीं रखा गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।